السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا اسلامک فیکٹس 313 پر، جہاں ہم آپ کو اسلام کی تاریخی اور دینی کہانیوں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی بیان کریں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک خطرناک جیوتشی کے درمیان پیش آنے والے واقعات پر۔ یہ کہانی ہمیں اللہ کی قدرت اور نبیوں کی حکمت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جیوتشی کی خطرناک کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی اہم واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں فرعون کے دربار میں اللہ کی نشانیوں کا مظاہرہ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا شامل ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک خطرناک جیوتشی یا جادوگر، جو اپنی سحر اور جھوٹے دونگ کے ذریعے لوگوں کو بہکانے میں ماہر تھا، فرعون کے دربار میں سرگرم ہے۔ اس جیوتشی کا مقصد تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کمزور کرے اور لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالے۔ جیوتشی نے فرعون کے دربار میں بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کیے کہ وہ مستقبل کی پیش گوئی کر سکتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اس کے سحر کے آگے بے اثر ہیں۔ اس کی باتوں سے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اس کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ سچائی اور اللہ کی طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اس جادوگر کی حقیقت کو آشکار کریں۔ فرعون کے دربار میں مقابلہ۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی تفصیل سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جیوتشی نے فرعون کے سامنے مقابلے کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیا تو وہ اللہ کی قدرت سے حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی، جو دیکھنے والوں کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ اس کے جواب میں جیوتشی نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے چھڑیوں اور رسوں کو زمین پر ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب حقیقی سانپ ہیں، لیکن اللہ کی قوت نے اس کے جادو کو بے اثر کر دیا اور حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ صرف دھوکہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ بن گئی اور جیوتشی کے جادو کو نگل گئی، جس سے سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ کی طاقت کسی بھی جادو سے بالاتر ہے۔ جیوتشی کی حقیقت کا انکشاف۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ کبھی اللہ کی قدرت کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ یہ سبق دیا کہ سچائی اور ایمان ہمیشہ غالب آتا ہے۔ جب جیوتشی کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تو لوگ اس کی دھوکہ بازیوں سے نفرت کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک عظیم سبق تھا کہ جھوٹ اور دھوکہ بازی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد اور نبیوں کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی طاقت اور نبیوں کی حکمت انسان کی عقل اور فریب سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ آج کے دور میں سبق۔ اس کہانی سے ہم آج کے دور میں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایمان اور صبر۔ مشکلات اور جھوٹ کے سامنے صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ جھوٹ کا انجام۔ جھوٹ اور دھوکہ وقتی طور پر کامیابی دے سکتا ہے، لیکن آخرکار حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ علم اور حکمت۔ نبیوں کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کی رہنمائی حاصل کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت، انسان کی عقل اور دھوکہ بازی اللہ کی قدرت کے سامنے کمزور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جیوتشی کی یہ خطرناک کہانی ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی طاقت کی اہمیت سکھاتی ہے۔
یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ہر جھوٹ اور دھوکہ سے بچانے کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جیوتشی کی خطرناک کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ایمان، صبر اور اللہ کی طاقت کے بارے میں سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید اسلامی کہانیاں اور حقائق ملتے رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین۔